اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللهم علمنی الکتاب والحساب. اللهم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت. اللهم خذ بیدک. پھر بچوں آج ہم لوگ کیمسٹری 10th کلاس چیپٹر نمبر 6 کا لیکچر نمبر 5 سٹارٹ کر رہے ہیں. چیپٹر کا نام ہے انوائرمنٹل کیمسٹری 1 اور اس میں ہم لوگوں نے ایٹماسفیئر کو ڈسکس کرنا ہے. آج کے لیکچر میں ہم لوگ اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں جی. اور اس میں ہم نے کلورو فلورو کاربن جو کہ پولوٹنٹ ہیں ایئر کے ان کو ڈسکس کرنا ہے. تو کلورو فلورو کاربنز آر اے گروپ آف کیمیکلی ان ریئیکٹیو کمپاؤنڈس, ٹھیک ہے, دیٹ ہیو بین وائڈلی یوزڈ ایز سالوینٹس. یہ کیے جا رہے ہیں بطور سالوینٹ کے استعمال. جیسے آپ کے باڈی اسپریز ہیں جو آپ کی خوشبو کے پارٹیکلز یا مالیکیولز یا اس کا جو مٹیریل ہے خوشبو یا فریگرنس والا مٹیریل ہے اس کو ان سبسٹانسز کے اندر ڈیزالو کر کے باڈی اسپرے کی بوٹل میں بھر دیا جاتا ہے. تو ان کا کام کیا کرنا ہوتا ہے کہ باڈی اسپرے کے جو پارٹیکلز ہیں جو خوشبو کے پارٹیکلز ہیں ان کو آپ کے کپڑوں تک پہنچانا اور اس کے بعد خود اڑ جانا. تو کلورو فلورو کاربنز آر گروپ آف کیمیکلی ان ریئیکٹیو. یہ کیمیائی طور پر کیا ہوتے ہیں؟ ان ریئیکٹیو ہوتا ہے, انرٹ ہوتے ہیں. دیٹ ہیو بین وائڈلی یوزڈ ایز سالوینٹس. ان کو بطور سالوینٹس کے محلل کے استعمال کیا جاتا ہے. کلورو فلورو کاربنز ٹریپ ہیٹ. اب ذرا غور سے سن لیں ان کی پراپرٹیز کیا ہیں. کلورو فلورو کاربنز جو ہیں جناب یہ ہیٹ کو ٹریپ کرتے ہیں اور ٹھیک ہے ان دا ایٹماسفیئر اینڈ کاز گلوبل وارمنگ. تو کلورو فلورو کاربنز کیا ہے جی؟ ہیٹ ٹریپنگ کے ذمہ دار ہیں, رسپانسبل ہیں. دے ہیو بین اٹیکنگ دا اوزون. اور سب سے بڑی چیز یہ اوزون پہ اٹیک کرتے ہیں اینڈ ڈپلیٹ دا اوزون فرام دا اسٹریٹوسفیئر. اور اوزون کو وہاں سے ختم کر دیتے ہیں. اور اوزون کی جو ایک لیئر ہے جو ایک فلٹر ہے اس کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ سوراخ. اس سوراخ سے کیا ہوتا ہے؟ الٹرا وائلٹ ریڈیشن جن کو اوزون روک رہی تھی وہ زمین تک پہنچتی ہیں اور آ کے پھر پودوں کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں اور جانوروں کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں اور زندگی کو خراب کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے, اسکن کینسر کا باعث بھی بنتی ہیں یہ. تو دے ہیو بین اٹیکنگ دا اوزون لیئر ان دا اسٹریٹوسفیئر ویری بیڈلی فار دا لاسٹ 3 decades. یہ پچھلی جو 3 دہائیاں ہیں نا, پچھلے 30 سالوں میں انہوں نے بہت نقصان پہنچایا. CFCs کلورو فلورو کاربنز میں آلسو کاز اسکن الرجی, ڈیمیج ٹو لیور. اس سے آپ کا جگر خراب ہو جائے گا, اس سے آپ کی جلد خراب ہو جائے گی, کڈنیز آپ کے گردے خراب ہو جائیں گے, اینڈ نروس سسٹم, اور آپ پاگل بھی ہو سکتے ہیں. سمجھ آ گیا؟ یہ ان کے نقصانات ہیں. ڈیفینیشن پہلی لائن میں, باقی 3 ان کے نقصانات ہیں. تو کر لیں گے, دماغ میں بٹھا لیں گے. چلیں جی پھر نیکسٹ کیا ہے جی؟ لیڈ کمپاؤنڈس. Lead particles in the air come mainly due to the combustion of lead containing petrol or leaded petrol. سن رہے ہو؟ اب یہ کیا بلا ہے دیکھیں. Lead particles in the air come mainly due to the combustion of leaded petrol or fuel used in the motor vehicles or from the lead based paints. یہ آپ کو سورس بتا رہے ہیں کہ لیڈ کے پارٹیکلز آتے کہاں سے. آپ کو پتا ہے پیٹرول میں ایک کمپاؤنڈ ملایا جاتا ہے جس کو ٹیٹرا ایتھائل لیڈ کہتے ہیں. ٹیٹرا ایتھائل لیڈ کہتے ہیں. C2H5O, H تو الکوہل ہوتا ہے نا, تو C2H5 ہول 4. لیڈ کی ویلنسی کتنی ہے؟ 4 ہے. اور ایتھائل کی کتنی ہے؟ 1 ہے. تو ٹیٹرا ایتھائل لیڈ, ایک لیڈ کے ساتھ ایتھائل کتنے لگے ہوئے ہوں گے؟
کتنے لگے ہوئے ہوں گے؟ 5 نہیں 4. یہ ٹیٹرا ایتھائل لیڈ ہے. جب اسے آپ پیٹرول کے ساتھ ملاتے ہیں نا بچے, تو پیٹرول میں ایک کیا کہوں کہ ایک خامی ہوتی ہے پیٹرول میں, جسے ہم ناکنگ کہتے ہیں, کہ باؤ کا گاڑی کا انجن جو ہے پیٹرول کو جلاتے جلاتے اچانک کیا مارتا ہے؟ پٹاخہ مارتا ہے. سمجھ آیا؟ وہ کیا ہوتا ہے کہ ایبرپٹلی پیٹرول کے پارٹیکل جو ہے وہ جل جاتے ہیں, فوراً جل جاتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں وہ پریشر نہیں بن پاتا, اور پھر انجن کا پسٹن ٹکراتا جا کے نیچے. سمجھ آیا نہیں ہے؟ اور اس سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے, ڈز. ٹھیک ہے اس کی. تو اس آواز کو کہتے ہیں ناکنگ. اس ناکنگ کو ختم کرنے کے لیے یہ ٹیٹرا ایتھائل لیڈ شامل کیا جاتا ہے کس کے اندر؟ پیٹرول کے اندر, اور پھر ناکنگ نہیں ہوتی. ہاں سمجھ آیا؟ تو لیڈ پارٹیکل ان دا ایئر کم مینلی ڈیو ٹو دا کمبشن آف لیڈڈ پیٹرول. وہ پیٹرول جس کے اندر کیا ملا ہوتا ہے؟ یہ ٹیٹرا ایتھائل لیڈ. 4 کو ٹیٹرا پڑھتے ہیں نا, ٹیٹرا ایتھائل لیڈ. اب جب یہ جلتا ہے تو اس کے نتیجے میں کاربن ڈائی آکسائڈ بنتی ہے, واٹر بنتا ہے, اور ساتھ لیڈ کا آکسائڈ بنتا ہے, اور یہ ہے پولوٹنٹ. ٹھیک ہے جی. یا لیڈ بیسڈ پینٹ سے بھی یہ آپ کو ملتا ہے. لیڈ اینڈ اٹس کمپاؤنڈز ان دا ایئر افیکٹ دا برین ڈیولپمنٹ ان دا ہیومن بینگز اسپیشلی امانگ چلڈرن. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ لیڈ اور اس کے مرکبات ہیں ہوا میں, وہ افیکٹ کرتے ہیں, وہ اثر ڈالتے ہیں, وہ متاثر کرتے ہیں کس کو؟ دا برین. کس کو؟ دماغ کو. دا برین ڈیولپمنٹ, دماغی نشو و نما کو. ان دا ہیومن بینگز, انسانوں میں, اسپیشلی امانگ چلڈرن, خاص طور پر بچوں میں. ایٹ ہائی لیول اٹ کین بی فیٹل, اور اگر اس کی مقدار ایک خاص حد سے بڑھ جائے تو یہ مہلک یعنی ہلاکت کا سبب بنتا ہے, موت بھی اس سے ہو سکتی ہے. اوزون ہمارا 7واں پولوٹنٹ تھا. is a light blue gas and has an unpleasant odor. یہ ایک ہلکی نیلی گیس ہے اور ایک اس کی ناخوشگوار گندی بو ہوتی ہے. In the troposphere, ozone causes breathing difficulties. ویسے اوزون کہاں ہوتی ہے؟ اسٹریٹوسفیئر میں. اور وہ اوزون جو آپ کو ٹروپوسفیئر میں, آپ کی زمین کی جو سب سے نچلی لیئر ہے ایٹماسفیئر کی زمین کے ساتھ, اس کے اندر جو آپ کو اوزون ملے گی, اس کو بیڈ اوزون کہتے ہیں. اور ٹروپوسفیئر میں موجود جو اوزون ہے یہ کاز کرتی ہے بریتھنگ ڈیفیکلٹیز, سانس لینے میں دشواری, استھما اینڈ آئی اریٹیشن, آنکھوں میں چبھن. سیلف اسسمنٹ ایکسرسائز, یہ آپ کی رائٹ دا نیم دا مین pollutant in the air. لکھ سکتے ہو. complete the following reactions. SO2 O2 سے ملے گا SO3 بنائے گا. C کاربن آکسیجن سے ملے گی, تو اب یہ نہیں پتا لمیٹڈ ہے یا ایکسیس ہے, تو کاربن آکسیجن سے ملے گی. یہاں پہ آپ اب ایکسیس ہی سمجھ لیں تو CO2 بنائے گی, اور CO بھی بنا سکتی ہے. ٹھیک ہے, CO2 اور CO. اور اس کے بعد کاربن مونو آکسائڈ آکسیجن سے ملے گی تو CO2 بنائے گی. چلو فی الحال میں یہ سمجھتا ہوں یہ لمیٹڈ ہے, اور یہ SO3 اور CO2 بھی بن سکتی ہے. پرابلم کسی کو. سورسز آف ایئر پولوشن. اب آپ نے پولوٹنٹس تو پڑھ لیے اور ان کے اثرات بھی پڑھ لیے, لیکن اگلا سوال یہ ہے کہ یہ پولوٹنٹس آتے کہاں سے؟ نہیں سمجھ آیا؟ پولوٹنٹس ہوا میں جو آ رہے ہیں, جو شامل ہو رہے ہیں, کہاں سے شامل ہو رہے ہیں؟ تو air that contains harmful particles and gases is said to be polluted. Polluted air کیا ہوتی ہے؟ وہ air جس کے اندر harmful particles اور gases موجود ہوں. Some air pollution occurs naturally. کچھ air pollution کیسے پیدا ہوتا ہے؟ قدرتی طور پر. But many types of air pollutions are the result of human activities. بہت سارے air pollution سے جو causes ہیں وہ انسانی سرگرمی ہے, انسان کے خود ساخت ہیں. There are two types of the sources of pollution. Number one, natural sources, and number two, human activities. Natural sources جو ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ Many natural processes such as forest fires and dust storms release smoke and dust particles into the air. سن رہے ہو؟ تو بہت سارے قدرتی عوامل جیسا کہ جنگلی آگ ہے اور ڈسٹ
स्टॉर्म्स, डस्ट स्टॉर्म्स क्या है? हाँ, तूफान, ठीक है, गर्द से गुबार आलूद जो आपके तूफान है वो रिलीज करते हैं स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स इनटू द एयर। फॉरेस्ट फायर्स जो है वो स्मोक रिलीज करेंगी और डस्ट स्टॉर्म्स जो है वो डस्ट पार्टिकल्स जो है वो हवा में शामिल करेंगे। अब वॉल्केनोस, आतिश फशा पहाड़ पता है ना, उससे लावा निकलता है, जब वो पड़ता है तो बहुत सारी चीज़ें फिर बात होती हैं, उसके साथ मिट्टी भी उड़ती है। तो वॉल्केनोस इमिट क्लाउड्स ऑफ डस्ट, वो क्या करते हैं, वो मिट्टी के क्लाउड्स, जकड़, ठीक है, बादल मिट्टी के वो दाखिल कर देते हैं एंड पॉइजनस गैसेस, और जहरीली गैसेस शामिल कर देते हैं अलॉन्ग विद ऐश, किसके साथ, चिंगारियों के साथ, किसमें, हवा में। विच गैस इज इमिटेड बाय द वॉल्केनोस, कौन सी गैस इमिट होती है वॉल्केनो से, आतिश फशां से। तो बच्चे याद रखना वो गैस जो आतिश फशां से रिलीज होती है वो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2, सुन रहे हो? टर्माइट्स एंड काउस, ये टर्माइट्स क्या है, दीमक, और काउस क्या है, गाय, ठीक है। आल्सो रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन इन द एयर, तो ये बहुत ज्यादा मिकदार किसकी, मीथेन की हवा में क्या करती है, खारिज करती है। कंसिडरेबल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो हवा में बिजली कड़कती है ना तो उसके नतीजे में नाइट्रोजन भी होती है और ऑक्सीजन भी होती है, तो वो दोनों मिलती हैं और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं। सोर्सेज पता चल गए, फॉरेस्ट फायर्स हैं और डस्ट स्टॉर्म्स हैं, वॉल्केनोस हैं और टर्माइट्स एंड कॉज हैं, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस इन द एयर प्रोड्यूस नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ओजोन भी पैदा होती है उसके नतीजे में। ह्यूमन एक्टिविटीज, इंसानी सरगर्मियां, मोस्ट ऑफ द एयर पोल्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। अब ये इंसानी सरगर्मी है, ज्यादातर जो हवाई आलूदगी है वो किसके नतीजे में पैदा होती है, हाँ, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स के नतीजे में, सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। नियरली हाफ ऑफ द एयर पोल्यूशन कम्स फ्रॉम कार्स एंड अदर मोटर व्हीकल्स। अब समझ आ गया, पहली इंसानी सरगर्मी। दूसरी, फैक्ट्रीज एंड पावर प्लांट्स दैट बर्न कोल और ऑयल रिलीज पॉइजनस गैसेज इन द एयर। कोयला जलता है उसके नतीजे में सल्फर डाइऑक्साइड हवा में, भट्टे के भी देखें, भट्टे जिनसे ईंटें बनती हैं तो उनसे हवा में काला धुआं शामिल हो रहा होता है, तो उनकी बात हो रही है। कभी कभी आप गौर से देखें तो मैं यहाँ शाम को जब खड़ा होता हूँ ग्रिल्स के पास, तो ये घी मिल में जो चिमनीज हैं इनसे काला स्याह धुआं रात को निकल कर हमारे आसमान को गंदा कर रहा होता है। सच्चे मैं कहता हूँ देखो वो चांद की चांदनी होती है ना वाइट कलर की, तो काला धुआं नजर आ रहा होता है। अच्छा खासा इन्होंने गंद मारा होता है यहाँ पे, और उसको बिल्कुल फिल्टर भी नहीं करते हैं। तो बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स एंड इंसिनरेशन, इंसिनरेशन क्या होता है, इंसिनरेशन क्या है, बाहर कूड़े का ढेर है, आमद साहब ने कूड़ा इकट्ठा किया, तीली जलाई हो, जला, इसे कहते हैं इंसिनरेशन। आप समझ आए? तो बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स एंड इंसिनरेशन रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड सल्फर ऑक्साइड्स, साथ ही साथ लेड के ऑक्साइड्स भी, किससे, फॉसिल फ्यूल के जलने से, इंसिनरेशन से। अब आपको क्या पता कूड़े में क्या कुछ है, वो सब जलता है और सब कुछ पैदा हो। सबसे खतरनाक काम जो है वो कूड़ा जलाना, और इससे ज्यादा आलूदगी फैलती है, हवाई आलूदगी इससे फैलती है। तो पहले 3 पॉइंट किसके बारे में, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, फॉसिल फ्यूल्स के बारे में, उससे व्हीकल्स इजाफा कर रही हैं, फिर पावर प्लांट्स आपके, और फिर आपने क्या बता दिया जी, इंसिनरेशन और फॉसिल फ्यूल्स का जलना, उससे ये गैसेस पैदा हो रही हैं। और नीचे मैंने आपको बता दिया कि लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पैदा होगी, सल्फर डाइऑक्साइड होगी, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और जब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मिलती है ऑक्सीजन के साथ तो फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पैदा होती है। ये ह्यूमन एक्टिविटीज है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैव बीन वाइडली यूज्ड एज सॉल्वेंट्स फॉर क्लीनिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट बोर्ड्स। किसके लिए? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है ये जो इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड्स हैं इनकी सफाई के लिए इस्तेमाल होते रहे, उड़ जाते हैं ना, खुश्क हो जाते हैं। एज रेफ्रिजरेंट, वो कहते हैं ना फ्रीजर की गैस खत्म हो गई है तो गैस बर्बाद नहीं, तो पहले ही
یہ یوز ہوتے تھے گیس کی جگہ میں کلورو فلورو کاربنس ان دا فریجز اینڈ ایئر کنڈیشننگ یونٹس اینڈ ایز اے پروپیلنٹ ان دا ایروسول اسپریز. پروپیلنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا سبسٹانس جو ایک چیز کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہنچا دے, سمجھ آیا نا. تو یہ خوشبو کے پارٹیکلز کو پروپیل کرنے میں استعمال ہوتے تھے. ایروسول اسپریز کیا ہیں آپ کے, ایئر فریشنرز ہیں, ہیئر اسپریز ہیں, ڈی آڈرنٹس ہیں, اسپرے پینٹس ہیں, یہ سارے آپ کے کیا ہیں ایروسول اسپریز ہیں. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی. تو سی ایف سیز انسان ساختہ چیزیں ہیں, الیکٹریکل سرکٹس کو یوز کرنے میں ہم سارے ان کے یوزز بتائیں, لیکن یہ بھی کیا کر رہے ہیں, ماحول کو خراب کر رہے ہیں. پہلا کیا تھا, برننگ آف فوسل فیولز ان دا وہیکلز اینڈ کارز اینڈ موٹر سائیکلس, کلیئر ہو گیا. دوسرا فیکٹریز اور پاور پلانٹس تھے. تیسرا انسنریشن اور فوسل فیولز کی برننگ. اور چوتھا اب آپ نے خود دیکھ لیا ہاں کلورو فلورو کاربنز ہیں. اور پانچواں غور سے سن لیں, سچ پروڈکٹس, اچھا یہ اسی کے لیے ہے, سچ پروڈکٹس آر ناٹ انوائرمنٹل فرینڈلی. کون, کلورو فلورو کاربنز. ڈیورنگ مینوفیکچر ان یوز اینڈ آفٹر ڈسپوزل دیز کمپاؤنڈز اسکیپ انٹو دا ایئر. یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, کلورو فلورو کاربنز کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ انوائرمنٹل فرینڈلی نہیں ہے. جب ان کو بنایا جا رہا ہوتا ہے, جب ان کو استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے, اور جب ان کو ٹکانے لگایا جاتا ہے, اس وقت ان کی کچھ نہ کچھ مقدار کیا ہو رہی ہوتی ہے, ہوا میں شامل ہو رہی ہوتی ہے, اور پھر یہ کیا کرتی ہے, پولوشن کاز کرتی ہے. اس کے بعد جی lead particles in the air come mainly due to the combustion of leaded petrol or fuel used in the motor vehicles or from the lead based paints. سمجھ آ گیا, پہلے بھی ہم نے پڑھا. Ozone is produced when the electrical discharges pass through the oxygen in air. آپ نے کبھی دیکھا ٹرانسفارمر جو ہے ان کے کنیکشنز پر پتا الیکٹریکل ڈسچارج ہو رہا ہوتا ہے, چنگیاڑیاں نکل رہی ہوتی ہیں, میکسیمم وہ جو جاگر کی سائڈ پر اٹھ جاتی ہے, وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک ٹرانسفارمر ہے, اسے مسلسل نکل رہی ہے, اسے کہتا ہے الیکٹریکل ڈسچارج. اس ڈسچارج کے نتیجے میں جو اس جوائنٹ کے قریب قریب آکسیجن ہے نا بیٹے, وہ کس میں کنورٹ ہو جاتی ہے, اوزون میں. آپ کی جو فوٹو کاپیر مشین ہے, اس کے اندر بھی ہائی وولٹیج جو ہے, ٹھیک ہے, اس میں آپ پرنٹر کو کبھی کبھی ہاتھ لگاتے ہیں نا تو جھٹکا لگتا ہے نا. تو یہ جو الیکٹریکل ڈسچارجز ہو رہے ہوتے ہیں الیکٹریکل اپلائنسز کے قریب, ان جیسے ویلڈنگ ہے, ویلڈنگ بھی نا, ویلڈنگ پلانٹس کے قریب ایک بو آ رہی ہوتی ہے, وہ بو جو ہے یہ اوزون کی ہوتی ہے. الیکٹریکل ڈسچارج سے اوزون پیدا ہوتی ہے. تو اوزون از پروڈیوسڈ وین الیکٹریکل ڈسچارجز پاس تھرو دا آکسیجن ان ایئر. وی کین فیل اٹس پریزنس. کس کی پریزنس, اوزون کی, نیئر فوٹو کاپیئر, ٹیلی ویژن سیٹ, ٹیلی ویژن کے قریب بھی, مائکرو ویو اوون اینڈ ادر الیکٹریکل اکوپمنٹس. کلیئر ہو گیا. یہ کیا ہوتا ہے, ایلکٹروپک فارم. آکسیجن کے 3 مالیکیول آپس میں مل کے O3 بناتے ہیں, O3 کے 2 مالیکیول بناتے ہیں. الیکٹریکل ڈسچارج چاہیے بس اس کے بننے کے لیے. کلیئر ہو گیا. تو جناب کہتا ہے رائٹ 3 ہیومن ایکٹیویٹی دیٹ آر ریسپانسبل فار ایئر پولوشن. کلورو فلورو کاربنز لکھ دو, الیکٹریکل ڈسچارجز ان دا ایئر لکھ دو, برننگ آف فوسل فیولز لکھ دو, انسنریشن لکھ دو, پاور پلانٹ میں کول کی برننگ لکھ دو. کیا کیا لکھو گے, چلو آگے رہ کر گیا, سارا کچھ تو بول دیا. ہاں جی, لیڈڈ پیٹرولز لکھ دو. کلیئر ہو گیا. لسٹ مین سورسز آف دا فالوئنگ ایئر پولوٹنٹس. سلفر ڈائی آکسائڈ کے مین سورسز کیا ہیں, والکینوز. کاربن مونو آکسائڈ کا مین سورس کیا ہے, بولو, والکینوز اینڈ برننگ آف فارسٹ فائرس, ٹھیک ہے, اینڈ برننگ آف کاربن ان دا لمیٹڈ سپلائی آف آکسیجن. 3 سورسز. نائٹروجن کے آکسائڈز کے سورسز کیا ہیں, electrical discharge in the air. سمجھ آیا نہیں ہے, they are responsible for the formation of, اور burning of coal سے بھی نائٹروجن کے آکسائڈز پیدا ہوتے ہیں. سمجھ آ گیا. برننگ آف کول سے کاربن مونو آکسائڈ بھی پیدا ہوتی ہے, سلفر ڈائی آکسائڈ بھی پیدا, برننگ کول ہے, والکینوز ہے, ان سب کے سورسز. لے جی, ایئر پولوٹنٹ کا نام آئے گا, فزیکل پراپرٹیز آئیں گی, سورسز آئیں گے, اور ہارمفل ایفیکٹس آئیں گے. اب سب کے سورسز بھی پتہ چل جائیں گے اور ہارمفل ایفیکٹس بھی پتہ چل جائیں گے. تو کاربن مونو آکسائڈ جی کلر لیس ہے, آڈر لیس ہے, پوائزنس گیس ہے. سورس کیا ہے, انکمپلیٹ برننگ آف ووڈ فیولز اینڈ وہیکل ایگزاسٹ. کلیئر ہو گیا. ہارمفل ایفیکٹس کیا ہے, ہیڈ ایک, برین ڈیمیج اور ڈیتھ کاز کرتی ہے. سلفر ڈائی آکسائڈ کلر لیس گیس ہے ود ان پلیزنٹ اینڈ اریٹیٹنگ آڈر ہوتی ہے اس کی, پاور اسٹیشنز میں پیدا ہوتی ہے, اینڈ انڈسٹریز یوزنگ فوسل فیولز. یہ اس کے سورسز ہیں. یاد کرنا مشکل ہے, نام, پراپرٹیز, سورسز, اور لاسٹ پہ اس کا ہارمفل ایفیکٹس کیا. تو سلفر ڈائی آکسائڈ بریتھنگ ڈیفیکلٹیز کاز کرتی ہے, برونکائٹس,
یہ آپ کے جو سانس کی نالی ہے اس میں سوزش ہوگی، ایمفیسیمیا، یہ بھی ایک بیماری ہے سانس کی نالی کی. لنگ کینسر، ٹھیک ہے، ایسڈ رین اینڈ گرین ہاؤس ایفیکٹس کاز کرتی ہے. پھر آکسائڈز آف نائٹروجن مونو آکسائڈ از کلرلیس odorless gas, ٹھیک ہے، soluble in water. NO2 is reddish brown gas with pungent odor, soluble in water. Both are highly toxic gases. تو یہ پیدا کہاں پہ ہوتی ہیں؟ ایگزاسٹ فیومز آف موٹر ویکلس، ٹھیک ہے، برننگ آف فوسل فیول سے، پاور اسٹیشنز میں اینڈ انڈسٹریز یوزنگ دا فوسل فیولس. اب اس کے ہارمفل ایفیکٹس کیا ہیں؟ کفس، کھانسیاں لگتی ہیں، ہیڈ ایکس، سر درد ہوتا ہے، لنگ ڈیزیزز، ایسڈ رین اینڈ گرین ہاؤس. جو سلفر ڈائی آکسائڈ کے وہی اس کے ہیں. کلورو فلورو کاربنس کیا جی؟ کلرلیس گیسز ہیں. ایروسول اسپریز میں اس کے سورسز ہیں، فومز، اس کے بعد ریفریجرینٹس، ایئر کنڈیشننگ سسٹم. کلیئر ہو گیا؟ اس کے بعد جی کیا جی؟ گرین ہاؤس ایفیکٹ یہ کاز کرتے ہیں اور گلوبل وارمنگ جسے ہم کہتے ہیں، اور تھننگ آف اوزون یا ڈپلیشن آف اوزون کے رسپانسبل. لیڈ کمپاؤنڈس، تو لیڈ کے کمپاؤنڈس جو ہیں یہ پوائزنس سالڈ پارٹیکلز ہیں اور پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ ایگزاسٹ آف فیومز، ایگزاسٹ فیومز فرام دا موٹر ویکلز. یاد رکھنا اس کے جو ایگزاسٹ سے آپ کے فیومز باہر نکلتے ہیں ان سے جو ہے وہ لیڈ آکسائڈ اور لیڈ کے پارٹیکلز ہمارے ماحول میں، اور لیڈ بیسڈ پینٹس جو ہیں ان سے یہ پیدا ہوتے ہیں. تو ایگزاسٹ آف لیڈ اور ایگزاسٹ فیوم فارم نہیں ہونا چاہیے، یہاں فارم ہونا چاہیے موٹر ویکلز ایگزاسٹ. اور کرتے کہ ہم برین ڈیمیج کرتے ہیں اور فارسٹ ڈکلائن جیسے آپ کے جنگلات کا بھی خاتمہ ہو رہا ہے. نیکسٹ جی انشاءاللہ گرین ہاؤس ایفیکٹ پہ دیکھیں گے اور پھر اس کے کیا اثرات ہیں.